السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم، اور آج میں آپ کے لیے ناول کمال کا وہم تھا کہ کس نمبر 33 لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کی رائٹر ہیں یمن ایوا۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیجئے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، بہت زیادہ یاد کیا، اس لیے میں پہلے ہی آ گئی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم نے اچھا کیا پہلے آ گئی۔ میں بھی تمہیں یاد کر رہا تھا مگر تمہاری خواہش مجھے روک رہی تھی، ورنہ ملنے چلا آتا۔ تم کمزور کیوں لگ رہی اس طرح؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ انصب اسے خود میں چھپائے نرمی سے اس کے بال سنوار رہا تھا۔ اسے سینے سے لگا کر اس کی ساری تھکن اتر گئی تھی، ایک دم جیسے انرجی بحال ہو گئی تھی، مگر سرا کا رونا اسے پریشان کر رہا تھا۔ انصب، مجھے کل عزا نے بات کرنے کے لیے بلایا، اس نے مجھ سے بہت عجیب باتیں کی۔ میں ڈپریسڈ ہو گئی تھی، میرے دل پر بوجھ سا بڑھ رہا ہے۔ کیا واقعی میں غلط ہوں؟ وہ بہت رو رہی تھی۔ سرا بے ترتیب جملے بولتے انصب کو مزید پریشان کر کے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، پریشان لگ رہی تھی، گھبرائی ہوئی، الجھی ہوئی سی۔ عزا فخر الدین کبھی کچھ اچھا بول بھی نہیں سکتی تھی۔ سرا میری طرف دیکھو۔ انصب اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اپنے سامنے کرتا سنجیدگی سے بولا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ عزا نے تم سے کیا کہا؟ کیا تمہیں مجھ سے کوئی شکوہ ہے؟ مجھ پہ شک ہے کوئی؟ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو، سب کلیئر کرو اور آئندہ کبھی مت رونا۔ وہ نرمی سے اس کی بھیگی آنکھوں کو چوم کر بولا۔ مجھے آپ پر کوئی شک نہیں، نہ مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ عزا آپ کو پسند کرتی ہے، آپ کے لیے رو رہی تھی بہت زیادہ۔ میرے پاؤں پکڑنے لگی، میرے دل پر عجیب سا بوجھان پڑا ہے۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ میں خوش رہنا چاہتی ہوں۔ عزا کو کیوں لگتا ہے میں نے اس کی خوشیاں چھین لی ہیں؟ انصب، مجھے ڈر لگتا ہے اگر آپ نے اسے اس حال میں دیکھا تو کیا آپ کو بھی اس پر ترس آئے گا؟ وہ اس کے سینے میں سمٹتے اپنا خوف بتا رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ عزا نے صرف تمہیں نہیں، مجھے بھی دھوکہ دیا ہے۔ وہ مجھے یوز کرتی رہی ہے، اسے کسی سے محبت نہیں، اس کی خود ترسی پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم پریشان ہو، تمہیں فکر ہے تو ایسا صرف تمہارے ساتھ ہے۔ تم رشتہ دار ہو، ساتھ رہی ہو، شاید اس لیے ترس کھا رہی ہو، مگر مجھ سے ایسی امید بالکل مت رکھنا۔ میں اتنا اچھا انسان نہیں ہوں جتنا تمہیں لگ رہا ہے۔ میری سرد مہری اور سنگ دلی کی تم بھی گواہ ہو۔ تمہاری بے گناہی ثابت ہو گئی تھی، اس لیے نرم پڑ گیا تھا۔ تم میرے نکاح میں تھی، تم معصوم اور پیاری ہو۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، بس اسی محبت نے مجھے تمہارے لیے بدل دیا، مگر صرف تمہارے لیے سرا۔ میں باقی سب کے لیے آج بھی وہی انصب ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولتا جا رہا تھا۔ سرا کے آنسو تھم گئے، اس کے دل کو قرار سا آنے لگا تھا۔ کوئی بدل جائے، اتنا بدل جائے کہ اس پر کسی فرشتے کا گمان ہونے لگے۔ کوئی نرمی جتا اتنی کہ دنیا کی ہر خوشی قدموں میں ڈھیر کر دے۔ کوئی محبت کرے، کوئی ٹوٹ کر چاہے اور کبھی رونے نہ دے۔ پھر خبر ہو کہ ایسا صرف خاص انسان کے لیے۔ یہ نرمی، یہ محبت، یہ چاہ صرف ایک انسان کے لیے ہے، اور وہ خاص انسان آپ ہو۔ کیسا لگے جو کسی کے دل پر پوری حکمرانی ملے، جب پسندیدہ انسان کی پوری محبت مل جائے، کسی بھی شخص سے پاک محبت۔ وہ اس کے گرد بازو پھیلائے اس کے سینے پر سر رکھ کے پڑی تھی، آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، مگر اس بار دل سکون سے بھرا ہوا تھا۔ ہاں، عزا کی حالت میں سرا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ عزا کو اس حال تک لانے والا انصب عباس بھی نہیں تھا۔ پھر نہ کوئی فکر تھی، نہ پریشانی، اس کے دل سے بوجھ ہٹ گیا۔ سرا، مجھے عزا فخر الدین سے نہ کبھی ملنا ہے اور نہ اس کی مجھے فکر ہے۔ میرا تعلق تم سے ہے، مجھے تم سے محبت ہے، تم ایسے بیمار ہو کر پریشان مت کیا کرو۔ وہ اسے نرمی سے تھپکتا ہدایت دے رہا تھا۔ سرا سر اٹھا کر آنکھیں رگڑنے لگی۔ انصب نے بے اختیار اس کے نازک ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے۔ چہرہ خراب ہوگا، ایسے مت کرو۔ کیا تم بھول گئی ہو تم اس وقت دلہن بنی ہوئی ہو؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا مسکرا کر بولا تو سرا چونک گئی، پھر سر پر ہاتھ مار کر سیدھی ہوئی۔ کیا میرا میک اپ خراب ہو گیا؟ میں بری تو نہیں لگ رہی؟ وہ پریشانی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ انصب آنکھوں پر ہاتھ رکھے بے آواز ہنسنے لگا۔ تم نے ایک خواہش بتائی تھی سرا، تمہیں یاد ہے؟ انصب کے اچانک جملے پر سرا نے چونک کر دیکھا۔ انصب، مجھے بچپن سے شوق تھا آفس میں جاب کرنے کا، جیسے پرسنل سیکرٹری ہوتی ہے، لیپ ٹاپ پر تیزی سے ٹائپنگ کرتے ہوئے، کانفیڈنٹ اور پروفیشنل سے۔ سرا کو اپنی خواہش یاد آئی تو اس کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا۔ انصب اسے اس بات پر بہت بار چھیڑتا رہا تھا، کبھی چھوٹی سی آفس لیڈی کہتا تھا، کبھی باس کہہ کر چھیڑتا تھا۔ کیا تم؟ انصب پھر سے بولنے لگا جب سرا ٹوک گئی۔ آپ بھول کیوں نہیں جاتے؟ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر غصے سے چیخے۔ انصب اس کا ہاتھ تھام کر ہنائی ہتھیلی پر لب رکھ گیا۔ ایسے کیسے بھول جاؤ؟ تمہاری خواہش ہے، کوئی عام بات نہیں۔ میں تمہیں اپنے آفس لے جانا چاہتا ہوں، تو میری سیکرٹری کے طور پر جاب کرو گی۔ تم نے جو سب سوچا ہے وہ سب ایکسپیرینس کرنا۔ کیا کہتی ہو؟ اگر تم چاہو تو باس بھی بن سکتی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ سرا بے یقینی سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ مجھے سب کے سامنے شرم آتی ہے، مجھے کچھ آتا ہی نہیں، پھر کیا کروں گی؟ وہ مایوس ہوئی۔
تمہیں یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے آفس میں ہوگی، سب کے درمیان نہیں بیٹھو گی، تمہیں جو کام آتا ہے وہی کرنا، جاب کتنی دن کرنی ہے یہ بھی تمہاری مرضی ہے۔ وہ اطمینان سے بول رہا تھا، سرا کی آنکھیں ستاروں کے مانند دمکنے لگی۔ اسے اپنا پرانا خواب پورا کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ ان سب کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اس کے قریب ہوئے۔ اور مجھے گارنٹی چاہیے کہ میرا باس میرے ساتھ فلرٹ نہیں کرے گا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں میں بہت خوبصورت ہوں، ایسی لڑکیوں کے باس پھر انہیں بہت تنگ کرتے ہیں۔ وہ نخرے سے بول رہی تھی، یعنی وہ حامی بھر چکی تھی، وہ جاب کرنے والی تھی، وہ سیریس لگ رہی تھی، وہ اب شرائط بتا رہی تھی۔ اس کے الفاظ پر انصب ایک طرح ہنس پڑا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں آفس کا ماحول صاف رکھا جائے گا۔ اگر تمہارا باس کوئی ایسی ویسی حرکت کرے تو تم اپنے شوہر کو بتا دینا۔ وہ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اور میری پے کتنی ہوگی؟ وہ متجسس لہجے میں بولی۔ آنکھوں میں شوق کا ایک جہانآباد تھا۔ پے تمہاری مرضی کی اور کام میری مرضی کا۔ پک اینڈ ڈراپ سروس بھی دی جائے گی۔ ڈن؟ اور ان سب دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سرا خوشی سے چہک اٹھی۔ اب مجھے سچ سچ بتاؤ، تم روئی کیوں تھی؟ وہ اسے سینے سے لگاتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ اس کے بھاری سنجیدہ سوال پر وہ سرا سٹپٹا گئی۔ تم نے ایک پورا دن مجھ سے بات نہیں کی سرا، تم غائب رہی، اور جب بات ہوئی تو تمہاری آواز بہت کمزور اور مدھم لگ رہی تھی۔ اس کے بعد ہر کال پر ایسا لگا جیسے تم گہری نیند سے جاگی ہو۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ یہ سب ویزا کی وجہ سے نہیں ہے، تمہیں میں لینے گیا تب بھی تم رو رہی تھی، اور یہاں آ کر بھی روئی ہو۔ سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے کندھے پر سر کی سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ایکچولی میں اور عزت جب بات کر رہے تھے میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی تھی، سرا نے آہستگی سے بتایا۔ انصب گھبرا کر سیدھا ہوا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے چیک اپ کروایا؟ ایسا کیوں ہوا تھا؟ وہ پریشان ہونے لگا۔ اسے یقین تھا سرا کی فکر کسی روز اس کی جان لے لے گی۔ میں اب ٹھیک ہوں انصب، مجھے رات بھائی اسی وقت ہاسپٹل لے گئے تھے، اس لیے میرا کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ مجھے پورا دن غنودگی رہی، اس لیے میری آواز کمزور اور مدھم تھی۔ میں اب ٹھیک ہوں اور میں… سرا بولتے بولتے ایک دم رک گئی۔ وہ بتانا چاہتی تھی اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، مگر وہ جانتی تھی وہ وجہ جان کر انصب اسے آفس نہیں لے جائے گا۔ اس کی پرانی خواہش پھر سے ادھوری رہ جائے گی۔ Are you sure? You're fine? تم کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ انصب نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا، جو نظریں چرا رہی تھی، لب کاٹ رہی تھی، نروس سی لگ رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں کیوں چھپاؤں گی کچھ؟ آپ مجھے یہ بتائیں میں کب سے آفس جاؤں گی؟ میں کیا پہن کر جاؤں؟ کیا مجھے الگ سے لیپ ٹاپ ملے گا؟ وہ زیور اتار کر طرف رکھتی مصروف سے بول رہی تھی۔ میرا اپنا کیبن ہوگا یا الگ ٹیبل، اور میں چاہتی ہوں آپ مجھ پر کوئی خاص مہربانی نہ کریں، ہم سب پروفیشنل رکھیں گے۔ آپ میری قد کاٹ پر ہنسے تھے نا، میں دکھاؤں گی کہ میں کتنی… مسلسل باتیں کرتے اس کا دھیان بٹانا چاہ رہی تھی، اس کی گہری نظروں سے بچ رہی تھی۔ بالوں کا جھوڑا کھولا تو انصب نے گہرا سانس بھر کر سب نے قریب تر کیا۔ ہم یہ بات ریسیپشن کے بعد ڈسکس کریں گے، ابھی صرف ہمارے بارے میں سوچو۔ وہ اس کے چہرے پر وارفتگی سے لمس چھوڑتے اسے چپ کروا گیا۔ ہمراہ مسز واسطے کے پاس بیٹھی تھی، حذیفہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ یسرا 2-3 روز سے منہ بنائے گھوم رہی تھی۔ مناف سے چھو کر اسے میکے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ ملازمہ نے چائے کے ساتھ گرم گرم گاجر کا حلوہ لا کر رکھا۔ مناف اور یسرا چلے گئے؟ مسز واسطے نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ملازمہ سے سوال کیا۔ جی ابھی گئے ہیں، آپ کو کچھ اور چاہیے چھوٹی دلہن؟ ملازمہ نے انہیں جواب دے کر ہمراہ کو دیکھا۔ جی نہیں شکریہ۔ ہمراہ نرمی سے بولتے مسکرائے۔ سردی کا احساس ہونے پر کندھوں سے ڈھلکتی شال سنبھال کر خود پر پھیلے۔ مسز واسطے نے گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ مونگیا رنگ کے ریشمی سادہ لباس میں اس کی شفاف رنگت دمک رہی تھی۔ مسز واسطے کے اسرار پر ہلکا پھلکا میک اپ کیا ہوا تھا، لبوں پر نیچرل لپسٹک لگائی ہوئی تھی، بالوں کو سلیقے سے سمیٹ کر کیچر لگایا ہوا تھا۔ نکوش میں نرمی اور نزاکت تھی۔ وہ صرف خوبصورت نہیں تھی، اس کی شخصیت ڈیسنٹ تھی۔ اس کا پہناوا، بولنا اور اٹھنا بیٹھنا ہر انداز میں نفاست تھی۔ بالکل یہی چیز مسز واسطے نے عمرہ اور مبرہ میں دیکھی تھی۔ ان کا رکھ رکھاؤ اعلیٰ گھرانے کی لڑکیوں والا تھا۔ انہیں حیرت ہوتی تھی، وہ تینوں بہنیں سلجھی اور بااعتماد تھی، جبکہ سرا کا ہر انداز چیخ چیخ کر بتاتا تھا اس میں اعتماد کی بے حد کمی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے جھجک کا شکار ہو جاتی تھی، ٹھیک سے جواب نہیں دے پاتی تھی۔ کیا وہ ایک ہی گھر میں پلی تھی؟ کیا سرا کو توجہ نہیں دی گئی تھی، یا پھر اسے اچھے حالات سے نہیں رکھا گیا؟ نہ جانے کیا وجہ تھی، وہ وجہ مسز واسطے کبھی نہیں جان سکتی تھی۔ سرا کے ساتھ کیا حادثہ ہوا؟ انصب کی محبت سے پہلے اس کی نفرت اور غصہ جھیلا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر چائے پینے لگی۔ حذیفہ تمہیں شادی سے پہلے پسند کرتا تھا، تمہیں جانتا تھا، کیا اس نے تمہیں بتایا؟ مسز واسطے کے جملوں پر ہمراہ ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگی۔ جی جی ہاں، آپ پہلے سے جانتی تھی؟ ہمراہ کو حیرت ہوئی۔ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ مسکرائی اور گاجر کا حلوہ پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ ہاں، میرے بیٹے کو لگتا تھا وہ مجھے بیوقوف بنا سکتا ہے،
مگر ایسا نہیں ہے. کیا تم نے ارینج میرج کرنے والے لڑکوں کو کبھی خوشی سے کھلکھلاتے دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے ان کی آنکھیں اپنے ہونے والی بیوی کے ذکر پر جگمگا اٹھیں جبکہ وہ کبھی ملے ہی نہ ہو؟ ماؤں کی پسند کی لڑکی کو شادی سے پہلے اتنا کوئی توجہ نہیں دیتا. حذیفہ کو تمہاری شاپنگ کی فکر تھی، ڈریسز کی فکر تھی، تمہارے شوق پسند اور دلچسپی سوچتا رہتا تھا. مسز واسطی بتا رہی تھی ہمارا بغیر قصور کے خفہ زدہ ہو گئے. ہمارے بائی چانس سامنا ہوتا رہا، بس ایک دو بار. میں زیادہ نہیں جانتی تھی، دوستی جیسا کچھ نہیں تھا. نہ ہی ہمراہ وضاحت دے رہی تھی، وہ اپنے بارے میں غلط فہمی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی. میں جانتی ہوں ہمراہ، ریلیکس. مسز واسطی نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے دبایا. میں سب جانتی ہوں. میں حذیفہ کی پسندیدگی جانتی تھی، اس لیے تمہارا رشتہ مانگا تھا. میں نے اپنی الٹی سیدھی سوچوں اور وہم کی وجہ سے مناف کی خوشی برباد کر دی تھی. میں حذیفہ کے وقت وہی غلطی نہیں دہرانا چاہتی تھی. وہ افسردگی سے بول رہی تھی. ہمراہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے. ان کے اشارہ کرنے پر حلوہ کھانے لگے. مناف مجھے سچ بتا چکا تھا. اسے کوئی خاص محبت نہیں تھی، مگر ایک لڑکی اچھی لگتی تھی. وہ مجھے یقین دلاتا رہا تھا کہ لڑکی ڈیسنٹ ہے، مجھے اچھی لگے گی. میں نے یقین نہیں کیا. یسرا پیاری ہے مگر اس کی عادات بہت بری ہے. میں نے اس کے ساتھ فلیکسیبل ہونے کی بہت کوشش کی ہے، مگر میں اس کی فطرت نہیں بدل سکتی. وہ مناف سے اکثر جھگڑا کرتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ اپسٹ رہتا ہے. وہ دیر سے کیوں آیا ہے؟ وہ کال پر کس سے باتیں کرتا ہے؟ وہ شاپنگ کیوں نہیں کرواتا؟ پیسے جتنے دے یسرا کو کم لگتے ہیں. وہ میرے سامنے بہت میٹھی باتیں کرتی ہے، مگر میں جانتی ہوں ہمارے پیچھے ہم سب پر بولتی ہے. میں نے مناف کے ساتھ بہت غلط کیا ہے. اس کی زندگی بے رنگ ہو گئی ہے. میں وقت واپس نہیں پلٹا سکتی. ان کا بیبی ہونے والا ہے. آئی جسٹ ہوپ بیبی کے بعد یسرا کو سینسیبل ہو جائے. وہ بھیگے لہجے میں بول رہی تھی. ہمراہ نے تعصب سے انہیں دیکھا اور ٹیشو دیتے ہوئے نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما. یسرا کو چند دنوں میں وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی. اسے بھی مناف جیسے ہنس پک لڑکی کی قسمت پر افسوس ہوا. مسز واسطی ٹیشو سے آنسو صاف کرتے غمزدہ سی بیٹھی تھی. ہمراہ ان سے چھوٹی موٹی باتیں کرتی ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ اپنی کوشش میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی تھی. حذیفہ گھر آیا تو وہ دونوں باتیں کر رہی تھی. لگتا ہے میں نے بہت اچھا ٹائم مس کر دیا. وہ مسز واسطی کے پاس بیٹھتے ہوئے افسوس سے بولا. شاید ہمراہ کو ایسا نہ لگے میں نے تمہاری وائف کو بہت بور کیا ہے. وہ نرمی سے ہنستے ہوئے بولی. ایسا نہیں ہے، میں ایسی کمپنی میں کمفرٹیبل ہوتی ہوں جہاں سچ پر بات ہو. مجھے بھی جوکرز کے ساتھ وقت گزارنا اچھا نہیں لگتا. ہمراہ اطمینان سے بولی تو وہ بے اختیار کہہ لگا کر ہنسے. ممی آپ جانتی ہیں ہمراہ نے جوکر کسے کہا؟ حذیفہ گردن ترچھی کیے سنگل صوفے پر بیٹھی ہمراہ کو گھورنے لگا، جس کے لبوں پر جتاتے ہوئی سے مسکراہٹ تھی. آئی گیس اس دنیا میں صرف دو جوکرز ہیں اور وہ دونوں میرے بیٹے ہیں. مسز واسطی نے ہنسی دبا کر کہا. دھوکہ ہی دھوکہ، پارٹی بدلی آپ نے. کچھ وقت پہلے آپ ہمیں رونق کہا کرتی تھی. حذیفہ ناراض ہوا. خیالات بدلتے رہتے، وہ اطمینان سے بولی. بہت ہنسی آ رہی ہے. میں نے سنا بیویوں کا اصل مزاج تب کھلتا ہے جب انہیں اپنے ہسبینڈ کے فرسٹ لو کا پتہ چلتا ہے. کیا تم جانتے ہو میرا فرسٹ لو کون ہے؟ حذیفہ اچانک سنجیدگی سے بولا. ہمراہ چونک کر اسے دیکھنے لگی. تو کیا وہ نہیں تھی؟ حذیفہ کچھ دن پہلے تک اس سے بول رہا تھا اس کی زندگی میں آنے والی پہلی وہ لڑکی ہے. مسز واسطی مسکرا رہی تھی. میرا اور مناف کا فرسٹ لو ممی ہے، باقی سب ان کے بعد. حذیفہ مسز واسطی کے کندھے پر سر رکھ کر محبت سے بولا. ہمراہ نے گہرا سانس بھرا. آئی بلیو. ہمراہ بھی ساختہ مسکرائے. حذیفہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اپنی ماں کو. آپ نے دیکھا ممی ہمراہ مسکرائی ہے. دیٹس مائی گرل. مناف نے جب بھابھی بیگم کو یہ بات بتائی تھی تو وہ 3 دن مناف سے نہیں بولی. حذیفہ کہہ لگا کر ہنسا. ہمراہ کو یسرا کے حسرت پر حیرت ہوئی تھی. مسز واسطی کے لبوں پر افسردہ سے مسکراہٹ پھیلی. شاید کچھ غلطیاں ساری عمر پیچھا نہیں چھوڑتی. عمرہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی. سر کے اچانک بے ہوش ہونے پر جب رات اسے ہاسپٹل لے گیا تھا، عمرہ نے اتنے دن کی ناراضگی کے بعد پہلی بار کال کی تھی. ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں. عمرہ مجھے معاف کر دو، میں دن بدن اس گلٹ میں ڈوب رہا ہوں. میں نے سرا کو اس حال تک پہنچا ہے. وہ کبھی ایسے بیمار نہیں ہوتی تھی. وہ ایسے اچانک کھڑے کھڑے بے ہوش نہیں ہوا کرتی تھی. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے خوفزدہ کبھی نہیں ہوتی تھی. میں نے یہ کیا کر دیا، کیا کر بیٹھا ہوں. رات کی آواز بھیگ رہی تھی. عمرہ کچھ بول نہیں پائی تھی. وہ رات کو معاف کرنا چاہتی تھی، مگر مسئلہ یہی تھا کہ رات نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا. برا سرا کے ساتھ ہوا تھا تو معاف کرنے یا نہ کرنے کا حق بھی اسی کو تھا. وہ گمسم سی ہو گئی تھی. اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا رات کی طرف سے سرا کو وضاحت دے؟ وہ گمسم سی ہوگی. اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا رات کی طرف سے سرا کو وضاحت دے، اس سے معافی مانگے؟ اور اگر سرا کو اس کا رات کی طرف داری کرنا برا لگا تو کیا کرے گی؟ وہ سرا کے واپس آنے تک پریشان رہی تھی. اسی شام جب مبرر وہ تیاری کرنے میں مصروف تھی، رات سرا کے پاس کمرے میں اکیلا بیٹھا رہا تھا. عمرہ کمرے میں گئی تو وہ دونوں بات کر رہے تھے. وہ سب میری غلطی تھی پہلے روز سے. میں سچ جانتا تھا کیونکہ میں نے کال ریکارڈنگ میں ایزا کی آواز سنی تھی. سرا مجھے معاف کر دو پلیز. میں جانتا تھا انصف عباس بڑے گھر کا لڑکا ہے. میں جانتا تھا وہ برا نہیں ہے،
مذہب نے تب مجھے یقین دلایا تھا وہ لوگ تمہارا خیال رکھیں گے. مجھے گارنٹی دی گئی تو میں ان پر یقین کر گیا. پھر بھی غلط کیا تھا؟ شاید رات اپنے غلطیوں کا اعتراف کر رہا تھا. وہ معافی مانگ رہا تھا، سر جھکائے نادم سا. عمرہ کو تب بہت کمزور اور اداس سا لگا تھا. وہ بے اختیار سرا کو دیکھنے لگی. اس کا دل دھڑک رہا تھا. کاش سرا معاف کر دے. عمرہ تو خود رات کو معاف کرنے کا بہانہ چاہتی تھی. اگر سرا کہہ دے تو. رات بھائی، مجھے جب یہ بات پتہ چلی تو بہت غصہ آیا تھا آپ پہ. میں نے اتنے دن دل میں آپ کو اتنی گالیاں دی، اتنی بد دعائیں دی اور روستی رہی، مگر ہر بار میرے دماغ میں وہ وقت زندہ ہو جاتا تھا جب میں اپنے گھر کی خاموش اور سناٹوں سے تنگ ہو کر آپ لوگوں کے گھر بھاگتی تھی، اور آپ ہر بار مجھے وقت دیتے تھے، میرے سامنے کھانے کی چیزیں رکھتے تھے، توجہ دیتے تھے. وہ سب دھوکہ نہیں تھا، وہ محبت جھوٹی تو نہیں تھی. میں جب ان سب کے چھوٹے سے گھر میں اکیلی ہوتی تھی، میں نے خود کو مارنے کا بھی سوچا، مگر ہر بار یہ سوچ کر رک جاتی تھی کہ دروازے کے اس پر آپ موجود ہیں. اگر مجھے کچھ ہوا، اگر میں تھک گئی، اور اگر میں نے بھاگنا چاہا، آپ وہاں ہوں گے. آپ روزانہ آتے تھے، آپ کی موجودگی مجھے روزانہ محسوس ہوتی تھی. میں ایک غلطی کو پکڑے رہوں اور اتنی مہربانیاں بھول جاؤں؟ میں اتنی بری بھی نہیں ہوں، اور ویسے بھی آپ کی وجہ سے مجھے انصب آواز ملا ہے. اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، اور میرے لیے بس وہی کافی ہے. سرا مطمئن تھی، اتنی خوش تھی کہ اس سے اب کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا. میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تم نے بھلا دیا، مگر میری غلطی بھول جانے کے قابل نہیں تھی. مجھ پر یقین رکھنا سرا، مجھے کبھی اجنبی مت سمجھنا. رات اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یقین دلا رہا تھا. عمرہ کا دل بوجھل سا ہو گیا تھا. وہ رات کو اتنی سزا دیتی رہی تھی، اس سے اچھا لگا تھا سرا نے معاف کر دیا. سرا نے اس کی ہمدردی یاد رکھی تھی. عمرہ سب بلا کر اس پہ چیخ رہی تھی. وہ سر پکڑ بیٹھی. رات معافی مانگ مانگ کر تھک گیا تھا. اب خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. جیسے پہلے کیئر کرتا تھا، اب بھی ویسے ہی کرتا تھا، مگر اب اسے تنگ نہیں کرتا تھا. کچھ وہ پریشان بھی تھا. ایزا پر شادی کا دباؤ ڈالنے کی وجہ سے وہ اتنی بیمار ہو چکی تھی کہ بستر سے لگ گئی تھی. ہر وقت روتی رہتی تھی. آج تو اس کی طبیعت اتنی بگڑی تھی کہ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا تھا. عمرہ گھر میں اکیلی بیٹھی پریشان ہو رہی تھی. عروج 2 دن پہلے ہی سب سے مل کر گئی تھی. اس کی کینیڈا کی فلائٹ تھی. اب کالز کر کے ایزا کے لیے روتی رہی تھی. نہ جانے ایزا کو کیا روک لگا تھا. سب بھول گئی تھی. شوخی، غرور، تنتنا جن سے ساری عمر ضد باندھے رہی تھی، وہ اپنے گھروں میں خوش تھی، اور ایزا یہاں بیٹھی پاگلوں کی طرح روتی چیختی رہتی تھی. دروازہ کھلنے کی آواز پر عمرہ نے چونک کر سر اٹھایا. رات تھکن زدہ سے کمرے میں داخل ہو رہا تھا. اسے جاگا وہ دیکھ کر ٹھٹک گیا. اماز سکون سے سو رہا تھا. وہ خاموشی سے بیٹے کے پاس آ کر لیٹ گیا. ایزا آ گئی؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ عمرہ نے آہستگی سے پوچھا. لے آئے ہیں. ڈاکٹرز کی وہی ایک بات ہے، اسے ڈپریشن ہے اور کچھ نہیں. رات آنکھوں پر بازو رکھ کے مدم لہجے میں بول رہا تھا. عمرہ کو اس پر ترس آیا. کھانا کھائیں گی؟ اس کے پوچھنے پر وہ نفی میں سر ہلا گیا. عمرہ کمرے سے نکلے. رخشندہ بیگم اور فخر الدین صاحب پریشان سے ایزا کے کمرے میں موجود تھے. ایزا دواؤں کے سیریر سے سو رہی تھی. آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ ایزا کے لیے کچھ خاص بنانا ہے تو بتا دیں. عمرہ نے مؤدب لہجے میں سوال کیا. کھانا تو بہت دیر ہو رہی تھی، اس لیے رات نے وہیں کیفیٹیریا سے لے لیا تھا. ہم کھا چکے. ایزا کو فی الحال جگانا نہیں ہے، صبح دیکھتے ہیں کیا دکھائے گی. بیٹا اگر تکلیف نہ ہو تو چائے بنا دو، بہت تھکن ہو رہی ہے. فخر الدین صاحب نے درخواست کی تو عمرہ نے دعوت سے سر ہلا گئی. اس کی ناراضگی کی وجہ سے وہ دونوں اب بہت تکلف سے بات کرتے تھے. میں چائے بنا لاتی ہوں. عمرہ کمرے سے نکلی تو آنکھوں میں بے اختیار نمی بھر آئی تھی. وہ ایزا کے لیے پریشان تھی. وہ سب پہلے جیسا کرنا چاہتی تھی، مگر کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا. چائے بنا کر اس نے رخشندہ بیگم اور فخر الدین صاحب کے کمرے میں پہنچ جائی. ایک اب رات کے لیے کمرے میں لے گئی. کب سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے آہستگی سے رات کو پکارا، مگر شاید وہ سو چکا تھا. عمرہ اس کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی. ان تھکن زدہ پریشان دنوں میں اسے یقیناً عمرہ کے سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ کہاں تھی؟ اپنی فکروں میں گم رہی تھی. وہ افسردگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹ کر پیچھے کر گیا. پھر نرمی اور آہستگی سے اس کا سر دبانے لگی. تھکن کی وجہ سے نیند میں جاتے رات نے اس کا نرم لمس محسوس کیا تو بے اختیار آنکھیں کھول لی. وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. ان آنکھوں میں حسرت تھی، ندامت تھی، اور محبت بھی، جو پہلے روز سے اب تک قائم تھی، کبھی کم نہیں ہوئی تھی. عمرہ کا دل بھرا ہے. اس پر جھک کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا کر وہ آنکھیں بند کر گئی. آنسو بے اختیار نکلتے چلے گئے تھے. رات نے اپنے چہرے پر گرتے آنسو کو محسوس کیا تو اسے اپنے سینے میں سمیٹ لیا. آئی ایم سوری عمرہ، میں نے تمہارا مان توڑا ہے. میں جانتا ہوں میری بزدلی نے سب سے زیادہ تمہیں ہرٹ کیا ہے. وہ اس کی بھیگی پلکوں پر لب رکھتا معافی مانگ رہا تھا. رات پلیز، ہم اب وہ بات کبھی نہیں دہرائیں گے. میں وہ سب بلانا چاہتی ہوں. وہ نم لہجے میں بول رہی تھی. رات نے جذباتی انداز میں اسے خود میں بھیج لیا. تھینک یو مائی لو، تھینک یو سو مچ. وہ شدت بھری سرگوشی کرتے اسے اپنے پہلو میں سلا چکا تھا. عمرہ بھی ناراض رہ کر تھک چکی تھی. اب مزید کوئی ایسی بات درمیان میں نہیں لانا چاہتی تھی.
اپنے ولیمے پر سرا ہائی ہیل پہنے انصب کے پہلو میں کھڑی تھی، اس کا بازو تھامے ایک ایک سے ملتی لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ سجائے گھوم رہی تھی۔ دو تین مرتبہ ہائی ہیل کی وجہ لڑکھڑائی تھی۔ انصب بر وقت تھام لیتا تھا۔ مریم بیگم کی پریشان نظریں اسی پر جمی تھی، انہیں خوف تھا وہ گر جائے گی۔ انصب نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے سہارا دیتے ہوئے چند جان پہچان کے لوگوں سے ملوایا اور واپس اسٹیج پر جا کر بٹھا دیا۔ تم اب یہیں بیٹھو گی، ہائی ہیل کیوں پہنی ہے؟ کہیں گر گئی تو چوٹ لگ جائے گی۔ انصب نے خفگی سے اسے دیکھا، وہ بے نیازی سے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ وہ گہرا سانس بھر کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مبرہ اس کے قریب ہوئی۔ سرا تم نے ہیلز پہنی ہے؟ مجھے حیرت ہے، انصب نے منع کیوں نہیں کیا؟ مبرہ نے فکر مندی سے کہا۔ انصب نے کہا میری مرضی ہے، اس کا وہی مخصوص جملہ تھا جو وہ گردن اکڑا کر ہر بار کہتی تھی۔ تم نے انصب کو ابھی تک نہیں بتایا؟ مبرہ نے شکی نظروں سے اسے گھورا تو وہ گڑبڑا گئی۔ ابھی نہیں، میں بتاؤں گی، ابھی نہیں بتا سکتی۔ سرا منت بھرے نظروں سے مبرہ کو دیکھنے لگی تاکہ وہ بھی کچھ نہ بولے۔ شمع بیگم بھی پاس بیٹھے اسے دیکھ رہی تھی۔ سرا کیا تمہارے لیے ایزی شوز منگوا لوں؟ تم گر جاؤ گی۔ مریم بیگم بھی اسٹیج پر آ چکی تھی، اسپیکر بھری لہجے میں بولی۔ منگوانے کی کیا ضرورت ہے، مبرہ کے پاس موجود ہے۔ سرا ایسے موقع پر ضد نہیں کرتے، شمع بیگم اسے سمجھانے لگی۔ موقع ایسا تھا کہ زیادہ ڈانٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ نہیں نہیں، اب میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھوں گی، فکر نہیں کرے۔ وہ انہیں اطمینان دلا رہی تھی مگر ان کی فکر ختم نہیں ہوئی تھی۔ تم نے گھر بھی نہیں جانا کیا؟ جب سے ہیل پہنی ہے 10 بار گرتے گرتے بچی ہو۔ چلا نہیں جا رہا تو بحث کیوں کر رہی ہو؟ شمع بیگم نے اسے آنکھیں دکھائی۔ سرا نے منہ بسرا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا اسٹیج پر بیٹھ کر اسے یوں بڑی تینوں گھیر لیں گی تو انصب کے ساتھ ہی رہتی۔ وہ تو بری طرح پھنس گئی تھی۔ مریم بیگم انصب کو ڈھونڈنے لگی۔ اس سے تو مجھے اسی لاپرواہی کی امید تھی۔ سرا نہ جانے کب سمجھدار ہوگی، مگر مجھے انصب اس لاپرواہی کی امید نہیں تھی۔ کہاں ہے انصب؟ اس سے آئیڈیا بھی ہے اگر تم گر گئی تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ مریم بیگم ناراض ہو رہی تھی، مبرہ کو بھی اتفاق ہوا تھا۔ شمع بیگم تو پریشانی کی وجہ سے سر پکڑ بیٹھی تھی۔ انہیں ہر وقت یہی ڈر رہتا تھا کہ سرا کی الٹی حرکتیں شادی کے بعد بھی نہیں سدھریں گی۔ ان کا ڈر سچ ثابت ہو رہا تھا۔ یہ سب انصب آواز کی ڈھیل اور اس کے گھر والوں کی نرمی کا نتیجہ ہے۔ انصب سامنے آیا تو مریم بیگم نے اس اشارے سے بولا۔ سرا بکھلا کر ان کا ہاتھ تھام گئی۔ میں نے انصب کو کچھ نہیں بتایا، پلیز ان سے کچھ نہیں کہیے گا۔ وہ رونی صورت بنا کر التجا کرنے لگی۔ مریم بیگم مزید پریشان ہوئی۔ سرا دس از ناٹ گڈ، تم نے اسے کیوں نہیں بتایا ابھی تک؟ وہ انصب کو اپنی طرف آتا دیکھ کر آہستگی سے بولی۔ شمع بیگم نے اس بار سرا کو اس کی ساس کے حوالے کر دیا تھا۔ سرا کو پاگلوں والی حرکتیں کرنے کا بہت شوق ہے۔ اگر آج تمہیں کہیں گرے یا کچھ ہوا تو انصب تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تم کیوں چھپا رہی ہو اس سے؟ مبرہ بھی ناراض ہو رہی تھی۔ انصب وہاں آ چکا تھا۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ سرا آر یو اوکے؟ وہ ان تینوں کو پریشان دیکھ کر فکر مند ہو۔ میں دراصل تھک گئی ہوں ہائی ہیلز کی وجہ سے، اس لیے بس۔ سرا نے گڑبڑا کر بات بناتے ہوئے تینوں خواتین کو دیکھا جو اسے گھور رہی تھی۔ اور سرا کو برائڈل روم میں بھیج دے ماما، مجھے تو اس کی طبیعت کچھ دن سے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ یہ ڈریس بھی بہت ہیوی، پتہ نہیں کیری کیسے کیا ہوا ہے۔ انصب پریشان ہو رہا تھا۔ ایکچولی ایونٹ تو ختم ہو چکا ہے، گیسٹ کو ہم دیکھ لیں گے، تم سرا کو گھر لے جاؤ، اسے ریسٹ کرنا چاہیے۔ وہ بڑا ایزی شوز ہے تو دے دو اسے۔ مریم بیگم نے گہرا سانس بھر کر کہا۔ مگر ابھی تو سب سرا یوں جلدی بھیجنے پر خوف زدہ ہو۔ تھک گئی ہو تو گھر جا کر آرام کرو، سب لوگوں کو کیا کرنا ہے، لوگ بھی اب جائیں گے بس۔ شمع بیگم نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ٹوک کر کہا۔ سرا چپ چاپ سر جھکا گئی، چہرہ اداس ہو گیا تھا۔ انصب کو ان دونوں ماؤں کا سرا سے سخت رویہ اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ مبرہ نے ہمراہ کو بلایا، وہ ایزی شوز لا کر سرا کو پہنانے لگی۔ انصب اسے واپس لے جانے لگا۔ ان کے یوں جلدی جانے پر لوگ ٹھٹک گئے تھے، مگر سرا کی طبیعت کا بہانہ بنا کر مریم بیگم نے بات بدل دی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے تک سرا پریشان اور خاموش رہی تھی۔ انصب سے اپنی حالت کا راز چھپا کر بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اور بتانے پر اس کی احتیاط بھی وہ جانتی تھی۔ اگر انصب کو پتہ چلا، اگر سرا کو کچھ ہو گیا، وہ پریشان سے سوچوں میں گم تھی۔ سرا سب تمہاری فکر کرتے ہیں، اس لیے تمہیں جلدی بھیج دیا۔ تم تھک گئی ہو نا، گھر نہیں جانا چاہتی تو بتاؤ لانگ ڈرائیو پر لے چل۔ انصب نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ڈرائیو کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگی۔ اصل میں مجھے واقعی تھکن ہو رہی ہے، لیکن آپ بھی یہی کہیں گے کہ میں نے ہائی ہیلز کیوں پہنی؟ یہ تو غلط بات ہے نا، کیا صرف ہائی ہیلز کی وجہ سے مجھے تھکن ہو رہی ہے؟ کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن سب بار بار ایک ہی بات۔ سرا منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی۔ انصب نے اچانک گاڑی روڈ کے کنارے روک دی۔ سرا رک گئی۔ وہ اور وجہ کیا ہے سرا؟ سب کو تمہاری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ تم کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ انصب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ میں بیمار۔ سرا پھر سے بات بدل رہی تھی۔ انصب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک دم کھینچتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پریشان ہو رہا تھا، اس کا دل گھبرایا ہوا تھا۔
سرا کا بار بار بات بدلنا اور سب کا سرا کی فکر کرنا۔ وہ جب اسٹیج پر گیا تو کوئی بات ہو رہی تھی مگر سب خاموش ہو گئے۔ وہ سب محسوس کر رہا تھا۔ وہ سرا کو سینے میں بھیج کر خوفزدہ سے بیٹھا تھا۔ وہ دور ہونے کی بجائے خاموشی سے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے اس کی پرسکون ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ کیا اسے بتا دینا چاہیے؟ کیا وہ بھی بتا دے؟ سرا سوچ میں گم تھی۔ جاری ہے